ډېر محترم ګران ناصر خان موسیٰ صاحب، د ټول خاندان، د ټول ملګري، په سټیج باندې ناست د علاقې ډېر درانه او عزتمن مېلمانه، زما محترمو او قدرمندو مشرانو، ځوانانو، ورونو، نن دغه اجتماع او ډېره عظیم الشانه اجتماع او ډېره تاریخي اجتماع د ناصر خان د ټول خاندان او د ده د ملګرو په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت په حواله باندې ده. زه دوی ته په دغه مبارکې فیصلې باندې مبارکي هم ورکوم او په جمعیت علماء اسلام کې ورته په خیر علای هم وایم. میرے محترم دوستو، یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے اور یہ صرف ایک فرد کا فیصلہ نہیں، یہ صرف ایک خاندان کا فیصلہ نہیں، یہ صرف چند دوستوں کا فیصلہ نہیں، یہ پورے صوبے کے تیور بتلاتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت جمعیت علماء اسلام کی طرف متوجہ ہے اور یہ صوبہ آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت کا منتظر ہے. میرے محترم دوستو، کس حوالے سے بات کی جائے؟ میں آج ہی تو بات نہیں کر رہا ہوں، میں 15 سال سے پکار رہا ہوں کہ یہ لوگ شاید جسمانی لحاظ سے ہماری سوسائٹی سے نسبت رکھتے ہوں، لیکن ان کی روح، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا مزاج، ان کے اخلاق نہ پشتونوں کے ہیں نہ پاکستانیوں کے ہیں، یہ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں اور بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ بن کر پاکستان پر ان کا ایجنڈا مکمل طور پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج عمران خان اگر پھدک رہا ہے، بے ساختہ باولا بن رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آقاؤں کا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکا. ہم نے پورے استقامت کے ساتھ ایک شخص کا مقابلہ نہیں کیا، ہم نے ایک نظریے کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے ایک تہذیب کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے مقابلہ کیا ہے، امریکی زبردستی کا مقابلہ کیا ہے، اور الحمدللہ جو سوچتے تھے کہ ہم پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالیں گے، انشاءاللہ ہم نے ان کا جنازہ پاکستان سے نکال دیا.
इसीलिए मैं आज पश्तूनों से कहना चाहता हूं, तहजीब उनको चाहता हूं, पश्तून जवान को उसके आबा और अजदाद की तारीख याद दिलाना चाहता हूं, पश्तून नौजवानों को उनके आबा और अजदाद के अक़दार याद दिलाना चाहता हूं, पश्तून नौजवानों को उनकी तारीख याद दिलाना चाहता हूं। आपकी तारीख, आपके आबा और अजदाद, आपकी कदरें, हुजरा, आपके हुजरे की इज्जत इसके हकदार नहीं कि वो ऐसे लोगों के पीछे चले और ऐसी पार्टी के अंदर जाए। मैं आपकी खैर की बात कर रहा हूं, मैं आपकी तहजीब की बात कर रहा हूं, मैं आपके अकीदे की बचाने की बात कर रहा हूं। दूसरों पर इल्जामात लगाते हो, दूसरों को चोर कहते हो, और अजीब बात यह है, आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं। अगर तुम दियानतदार और अमानतदार हो और बाकी सब चोर हैं, तो बताओ पाकिस्तान के दोस्तों ने 3-3.5 साल में तुम पर एतमाद क्यों नहीं किया? और आज जब एक दफा पाकिस्तान में सियासी अज़्म इस्तेहकाम आया, फिर तुम्हारे जरिए से माशी अज़्म इस्तेहकाम लाया गया। पाकिस्तान आपकी थोड़ी सी हवा बन गई। हमें अपने दोस्तों ने कहा कि भाई अगर ये आदमी दोबारा आता है तो हम अपना पैसा जाया करने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? बाहर की दुनिया, बैनुल अक़वामी बिरादरी, माशी तौर पर मुतासरा ममालिक की मदद करने वाले ममालिक, अगर आपकी हुकूमत है या आज फिर एक फजा बनती है कि शायद कल फिर इनकी हुकूमत आ जाए, तो वो हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं कि इसके होते हुए तो पाकिस्तान में पैसा ज़ाया करने वाली बात है। अब जो तुम्हारी हवा फिर बैठ गई और बेलग़्ज़ की तशवीर, तो आज दुनिया ने हमारी मदद की, तैयार हो गए इसके लिए। आप ईमानदार अपने आप को कहलाते हैं, दुनिया कहती है इसको पैसा देंगे तो ज़ाया हो जाएगा, और जिनको तुम चोर और डाकू कहते हो, कहते हैं इनको हम पैसा देंगे तो पैसा बच जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और लोगों पे सर्फ होगा। क्या नारे लगा रहे हो? क्या नौजवान को दे रहे हो तुम लोग? प्रोपेगेंडो की दुनिया है। 1 करोड़ से ज्यादा फेक आईडीज बनाकर पार्टियां चलाने वाले, जिसकी बुनियाद झूठ पर हो, जिसकी बुनियाद झूठ के सोशल मीडिया पर हो, वो हमें सच बताते हैं। तुम्हारे कौल और तुम्हारे अमाल और किरदार, उस पर सारी दुनिया मुशाहिदा नहीं कर रही। तुमने कहां कहां हाथ नहीं मारे। मैं आज भी कहना चाहता हूं और बड़े डंके की चोट कहना चाहता हूं और कौम को आज के इज्तिमा से पैगाम देना चाहता हूं, और सिर्फ पैगाम नहीं देना चाहता, अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की किस्मत में फिर ये कमबख्त है तो फिर ये मुल्क न इस्लामी रहेगा, न ये मुल्क माशी रहेगा, न ये मुल्क अखलाकी रहेगा। किसी लिहाज से भी ये मुल्क फिर आपका और हमारा मुल्क नहीं रहेगा। लिहाजा हमें अपने मेयारात का तयन करना चाहिए। हमें इस्तिकामत के साथ एक रास्ते पे जाना चाहिए।
مجھے حیرت ہے ان لوگ کہ ان جیسے لوگ جو اپنے اعمال اور کردار کے لحاظ سے بدبودار ہیں، ان کو یہ اسلام کے نمائندے نظر آتے ہیں، اور جب علماء حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام اور جہاد ہوگا کہ جس میں علماء کو ذبح کرنا جائز ہوگا اور ان سے بھتے وصول کر کے ان کو اسلام کی سرٹیفکیٹ دینا جائز ہوگا؟ ہم ایسے معیارات سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ ملک پاکستان میں علماء کا ملک ہے، اس میں دین کے ترجمان موجود ہیں۔ کسی ایک مولوی کو حجرے میں بیٹھ کر اسلام کا تعارف کرنا اس کو حق نہیں ہے۔ اسلام کا تعارف پاکستان کے علماء کریں گے، اسلام کا تعارف جمعیت علماء کرے گی، اسلام کا تعارف دینی مدارس کریں گے، اسلام کا تعارف پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے شیخ الحدیث کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، مدرسین کریں گے، علماء کرام کریں گے۔ وہ کون ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر پورے ملک پر فتوے لگاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ حجت تم نہیں ہو، حجت ہم ہیں انشاءاللہ۔ نوجوانوں سمجھ جاؤ، آج بھی وقت ہے، مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، لیکن انشاءاللہ مقابلہ جاری رہے گا، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کا فضائے مخیوے ویسے سمرے ماتا ہوں، مسبیا وہی نہیں ماتا ہوں، ولی نماتا وی جی ایم کیو من حکومت نوزی اگر پتہ دیو لگی زکے نماتا ہوں، اگر وی مون خنوزو وہ بس چل گئی۔ ویڑم یم کی اور ساڑم یم کی نا خلق دی فیصلے قوت پکے نشتا دی دا خیال وہ چمونگ بائی سملے ما تک ملک با توفان راشی اور مونگو مردغلیو چھتو خیلی ما تکتا تحریک بات معلوم دا قائدہ اشارہ کوا، اشارہ کوا، اشارہ کوا۔ چھپا یو ڈس ما دے کم دے پورے رسے ما دے ذرے جا رفتار دا یوتیانو۔ تاسو غیرت ما تا معلوم دا، تاسو پختو ما تا معلوم دا، تاسو حیا ما تا معلوم دا، او دا زو یک طرف داوانا کوما چکر تا حکومت جوڑے دی دلتا بدے صبح کے 2013 کے نستا خلق مالا راغلیو، لوی لوی خلق مالا راغلل اور ما تا اعتراف کرے دا چھ دا دی یہودیان و ایجنٹان ہم دی، دا دی مغربی تہذیب ملگری ہم دی، اور مونگ دا صبح زکا دوی تا حوالہ کو چھ دی پختون پسیمہ کے دی مذہب جرن جوری دی اور دی دقو جور و جرن رائستر پارا مونگ سر عمران خان نزیاد مناسب بل کھڑے ناؤ۔ تو خلق کو توائے جسے بوائے ما خود کو گو اور دلی دے دو استر کو بھی دلی دی مخامخ گوائے مجھے خبر نو مونگ چھ بخبر بان ٹھنگ ولاڑیو نو سمو اور دلی دی اور سمو دی دلی دی 2 سرویخ کالے میں دق سیاست میدان کی تیر بدو کو سہراگان کے میں 2 سرویخ کالے تیر کھڑی دی یو رک پہ جنم دے ہر چاہ یو رک پہ جنم دے
العزیز دا تحریک پہ ہم جاری بھی او کہ اسمرے ماتوے لسوارے ماتکا خس کم جہاں پاک تانواد ازمن کا پاکشی اور انشاءاللہ الیکشن میں اندر سرکو اور در نگٹو بے ہم انشاءاللہ پریدو دے حسن انشاءاللہ پدے صبح کے پدے ملک کے بدے پریدو ملک سیاست پدے ہم ختمو در قوم سیاست پدے ہم ختمو در روح سیاست پدے ہم ختمو بے حیائی سیاست پدے ہم ختمو دی معاشر تباہے دی اگر سیاست پدے ہم ختمو اور پاکستان تباہ یو مضبوط پاکستان ورکو طاقتور پاکستان اسلامی پاکستان فلاحی پاکستان اور خیستہ پاکستان انشاءاللہ العزیز ناصر خان دے مبارک واخر دعوانا قائد سے ابن بلار